اس سے شریعت کا مزاج سمجھنا چاہیے کہ جو شریعت آپ کو کچا پیاز جو حلال چیز ہے جس کی اسمیل سے کوئی نہ بندہ بے ہوش ہوتا ہے نہ اس کو الٹیاں آتی ہیں نہ وہ ایسے منہ خراب کرتا ہے, بس ہلکی سی اسمیل آئے گی. جب جو شریعت یہ اسمیل برداشت نہیں کر رہی ہے وہ واش روم میں پانی بہائے بغیر آپ کو باہر نکلنے دے گی؟ وہ اپنی پروڈکٹ آپ کو نمائش کے طور پہ دوسروں کو دکھانے کا موقع دے گی؟ وہ اپنی پخانے کی گندی بدبو ایگزاسٹ چلائے بغیر آپ پبلک کو سنا رہے ہو, اس کی پرمیشن دے گی آپ کو؟ نہیں آئی میرا خیال ہے بات. تو یہ کہاں ہو سکتا ہے بھائی؟ لیکن آپ دیکھ لو یہ ساری چیزیں ہماری سوسائٹی میں چل رہی ہیں. اور ایک اور اہم مسئلہ ہے, اللہ کرے وہ زیادہ اچھی طرح سمجھ میں آ جائے. بعض خواتین کے, جب پہلے میں بہت فون سنا کرتا تھا تو کم کر دیے ہیں, یہ شکایتیں مردوں کو عورتوں سے نہیں ہوتی کہ بدبو کے ساتھ ہمارے پاس آ جاتی ہیں. یہ بیماری عورتوں میں نہیں ہے, مردوں میں بہت بیماری ہے کہ وہ زوجہ کے ساتھ رات گزارے گا پسینے کی بدبو کے ساتھ, بغلیں بڑی ہوئی ہوں گی. تو بھائی جیسے مرد پر عورت کا حق ہے, یعنی عورت پہ مرد کا حق ہے, ایسے ہی عورت پر یعنی مرد پر بھی عورت کے حقوق ہیں. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ. آپ کیوں اپنی بدبو اپنی بیوی کو سنگھا رہے ہو یار؟ اب عورتیں اس میں صبر کرتی ہیں, میاں ہیں, ناک پہ مکھی بٹھا لے گا اگر اس کو بول دیا تو یہ بھی غلط ہے, ناجائز ہے یہ. اللہ نے بیوی کے بارے میں کیا کہا؟ وَصَاحِبَتِهِ, تمہارے ساتھ رہنے والی. آپ مسجد میں 5 ٹائم کے لیے آتے ہو, اس میں جو لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, آج فجر میں جو کھڑا ہوا آپ کے ساتھ, ہو سکتا ہے ظہر میں وہ نہ ہو, کوئی دوسرا ہو, ان کو پیاس کی بدبو سے بچایا جا رہا ہے. اور بیوی جو ساری زندگی آپ کے ساتھ چپک کے رہتی ہے, اس کو اسلام آپ کی بدبو سے بچانے کا حکم نہیں دے گا ہے بھائی؟ اس کے بارے میں اسلام آرڈر نہیں کرے گا کہ اپنی بدبو اس سے چھپا کے رکھو. نہیں, آپ کی بدبو اس کو نہیں آنی چاہیے. نہاتے نہیں ہیں, ایسے عظیم لوگ ہیں نا, عظیم لوگ ہیں, مہینے میں 1 دفعہ نہاتا ہے. میں کہتا ہوں تیری بیوی کیسے برداشت, وہ بیچاری آدھی, اس کو بھی بدبو کی عادت پڑ جاتی ہے. ایک عورت کی شادی ہوئی بھنگیوں میں, اب اس کو بڑی اسمیل آتی تھی. تو 1-1.5 ہفتہ گزرا, 2 ہفتے گزرے, تو وہ اپنی ساس سے کہنے لگی, دیکھ جب میں تیرے گھر رخصت ہو کے آئی تھی کتنی بدبو تھی, 1 مہینے میں میرے آنے کی برکت سے وہ بدبو ختم ہو گئی. اس ساس نے بولا, میں بھی جب اس خاندان میں آئی تھی نا تو میں بھی اس خوش فہمی میں تھی کہ 1 مہینے کے بعد بدبو ختم. تو اصل بات یہ ہے کہ بدبو ویسے ہی ہے, بلکہ پہلے سے بھی زیادہ بڑھ گئی ہے, تجھے بدبو کی عادت پڑ گئی ہے. تو جو بھی ہمارے خاندان میں باہر سے کوئی خاتون آتی ہے, 1 مہینہ ہے اس کے صبر کا امتحان, اس کے بعد اس کو بدبو آنا ختم. تو بعض آدمیوں کو بالکل ہوش نہیں ہوتا, بدبو سنگھا رہے ہو یار تم, اپنی پسینے کی بدبو, اپنی بغلیں صاف نہیں کر رہے. بعض مذہبوں میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ نہ بغل کے بال صاف کرتے ہیں, نہ زیر ناف بال صاف کرتے ہیں. ان کا کلچر ہے, کسی کے کلچر کو ہم کیا کہیں. لیکن بھائی کم از کم اتنا تو ہونا کہ آپ اپنی گھر والی کا ہی خیال کر لو, اس کو کتنی اسمیل آئے گی اس سے, کتنی بدبو آئے گی اس سے. تو بدبوئیں باقاعدہ شیئرنگ پہ چل رہی ہوتی ہیں, غلط ہے. اسی میں ایک اور اہم ترین بات, اللہ کرے یہ باتیں سمجھ میں آ جائیں. دیکھو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی باڈی کی صفائی میں استنجا کے بعد, یعنی قضاء حاجت میں جو استنجا کیا جاتا ہے اس کے بعد, سب سے زیادہ جس چیز کی صفائی کا اہتمام کیا وہ دانت تھے. سمجھ میں آ رہی بات کہ نہیں آ رہی؟ سب سے زیادہ آپ نے اپنے باڈی کے جس پارٹ کو صاف کیا ہے نا استنجا کے علاوہ, تو پیشاب وغیرہ تو اس میں تو ہے ہی, وہ تو بہت ہمیں حکم ہے اس کی صفائی کا, لیکن اس کے بعد سب سے زیادہ اگر باڈی کے کسی پارٹ کو صاف کرنے کا حکم ہے تو وہ کون سا پارٹ ہے؟ بولو, دانت. ناک نہیں ہے, کان نہیں ہے, آنکھیں نہیں ہے, جسم نہیں ہے, سب سے زیادہ کس کو صاف کیا ہے آپ نے؟ دانتوں کو. میں چونکہ پبلک سے بہت زیادہ ملتا ہوں نا, تو مجھے اب یہ چیز سمجھ میں آنے لگی ہے کہ اسلام نے دانتوں کی صفائی کو اتنا فوکس کیوں کیا ہے. لوگ آتے ہیں, آج ایک صاحب آئے, وہ سمجھ جائیں گے ان کی بات ہو رہی ہے, ان صاحب کو رہنے تو کسی اور کی بات کر رہا ہوں میں. دانت سے
انسان کی پرسنالٹی کا دانتوں سے بہت گہرا تعلق. دانت صاف نہیں کر رہے ہوتے, پھر آ کے منہ میں گھسے جا رہے ہوتے ہیں, کوئی بات سمجھانے کے لیے, مسئلہ سمجھانے کے لیے منہ میں باہر بیٹھ کے بھی میں بات سن لیتا ہوں. اب ان کو میں ان کے منہ پہ نہیں کہہ سکتا کہ تمہارے دانتوں سے اسمیل آ رہی ہے, تمہارے منہ سے اسمیل آ رہی ہے, تھوڑا سا یوں رہو بھائی, وہاں رہ کے بات کر لو. کان میں گھسے چلے جا رہے ہوں گے کہ پرائیویٹ بات ہے, تو پرائیویٹ بات ہے تو چھاؤں میں آ جاؤ یار. اتنی کیا پرائیویٹ ہے کہ کان میں گھس جائے گا بھائی؟ کیونکہ جب کان میں گھس رہا ہے تو منہ قریب آ رہا ہے, منہ قریب آ رہا ہے تو سانس باس کے تو منہ سے تھوک آ رہا ہوتا ہے. ہمارے ایک دوست بائک پہ میرے ساتھ آگے بیٹھے ہوتے, منہ پیچھے کر کے جب بات کرتے تو ہوا کی وجہ سے نا باقاعدہ تھوک میرے منہ پہ آ کے لگ رہا ہوتا تھا. آپ سمجھ رہے ہیں میں مبالغہ کر رہا ہوں, یہ حقیقت ہے, لیکن میں ان کو کہہ تو نہیں سکتا تھا, وہ ناراض ہو جاتے ہیں. ہم برداشت کر رہے ہیں تھوک. میں نے کہا ہیلمٹ, اصل میں تو بائک میں پیچھے بندے کو بھی ہیلمٹ پہننا چاہیے. تو بات کر رہے ہیں, تھوک آ رہا ہے منہ پہ, کوئی احساس ہی نہیں ہے اس کو. تو دانت ہیں ایسے, جب مسکراتے ہیں تو آدمی کہتا ہے یار تھوڑی دیر کے لیے کائنڈلی چپ ہو جاؤ بھائی, خاموشی اختیار کر لو. تو ایک دفعہ کیا کرنا چاہیے, کیونکہ بہت سے لوگوں نے بہت عرصے سے دانت صاف نہیں کیے ہوتے, ایک دفعہ ڈینٹسٹ سے جا کے گھسائی کروا لے, رگڑائی کروا لے. اب یہ برش سے صاف ہونے والے نہیں ہیں. ہمارے یہاں ایک مزدور کام کرتا تھا, گٹکے کھاتا, اس کے دانتوں کا جو حشر نشر ہوا تھا. میں جب اس سے بات کرتا منہ نیچے کر کے, وہ سمجھتا تھا شاید احترام کر رہے ہیں مفتی صاحب, میرا عزت دے رہے ہیں مجھے. ایک دن میں نے اس کو کہا, میں نے کہا دیکھ تو کسی ڈینٹسٹ سے دانت صاف کروا لے, پیسے میں خرچ کروں گا. اب آپ وہ سمجھ رہا ہوگا اتنا بڑا دل, بھائی بڑا دل نہیں, کیونکہ میرا تیرے سے روز واسطہ پڑ رہا ہے, یہ تکلیف تجھے تھوڑی ہو رہی ہے, یہ میں اپنے اوپر انویسٹمنٹ کر رہا ہوں. پھر بھی نہیں کیے اس نے, پھر بھی نہیں کیے. تو اس کا بہت اپنے آپ کو بھی تکلیف ہوتی ہے انسان کو, دانت جب گندے ہوتے ہیں, لیکن وہ تکلیف عادی ہو جاتا ہے تو اس کو احساس ہی ختم ہو جاتا ہے. تو جس باڈی کے جس پارٹ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ, صبح اٹھتے مسواک, پھر نماز سے پہلے مسواک, رات کو سوتے ہوئے مسواک سرہانے رکھی ہوتی تھی, اس سے پتا چلتا ہے بھائی دانتوں کی صفائی بھی کم ویلیو نہیں ہے, اس کی بہت زیادہ ویلیو ہے, کیونکہ اسمیل آتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی شدید نفرت تھی نا بدبو سے, اتنی شدید نفرت کہ آپ نے حضرت زینب کے گھر شہد پیا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور حضرت حفصہ کے پاس آئے, تو ان کو تھوڑا جیسے سوکھروں میں ایک ہوتی ہے کہ بھائی وہ وہاں تو شہد کھا رہے ہیں ان کی باری میں, تو آپ کی طبیعت تو وہاں زیادہ مائل ہوگی. تو انہوں نے کیا کہہ دیا, آپ کے منہ سے اسمیل آ رہی ہے. تو نبی کو بدبو سے بہت سخت نفرت تھی کہ میرے منہ سے اسمیل کیوں آئی. تو آپ نے قسم اٹھائی, اللہ کی قسم آئندہ شہد نہیں پیوں گا میں, کیونکہ آپ سمجھے شاید شہد کی وجہ سے اسمیل آ رہی ہے, حالانکہ وہ اسمیل نہیں تھی, یعنی بدبو نہیں تھی, اسمیل تو تھی بدبو نہیں تھی. تو اس پہ قرآن کی آیتیں نازل ہوئیں, لما تحرم ما احل اللہ لک, جس چیز کو اللہ نے حلال کیا نبی آپ کیوں حرام کر رہے ہیں, تبتغی مرضات ازواجک, اپنی ازواج کو خوش کرنے کے لیے. تو حلال ہی رہے گا, شہد میں بدبو تھوڑی ہوتی ہے. لیکن اس سے اتنا تو پتا چلا ہمارے نبی کو بدبو محسوس نہیں ہوئی, لیکن آپ نے کہا کسی اور کو اگر محسوس ہو رہی ہے تو بس شہد کیا ہے ہمیشہ کے لیے حرام. صحیح ہے نا, کسی کو کیوں محسوس ہو رہی ہے. تو اتنی شدید نفرت تھی. تو اسلام میں خوشبو بھی اسی لیے ہے کہ بدبو کو پہلے ختم کرو, اس کے بعد خوشبو. بعض کمبخت کیا کرتے ہیں, بدبو باقی رکھتے ہیں, اس بدبو کو چھپانے کے لیے خوشبو کا اسپرے کر رہے ہوتے ہیں. وہ تو اور کیچڑ بنا دیا یار آپ نے. نہائیں گے نہیں, بدبو دور نہیں کریں گے اسپرے کر کے. میں نے اس کا بہت سخت, میرے گھر میں اگر کہیں بدبو آ رہی ہو میں نے سختی سے منع کیا, اسپرے نہیں کرنا, اسپرے نہیں کرنا. وہ بدبو برداشت کر لیں گے بھائی, ہم اس کو دور کرنے کی کوشش کرو. اب کسی اور کے گھر سے آ رہی ہے تو کیا کرے آدمی, لیکن یہ اس کو چھپانے کے لیے جو اسپرے ہم سے نہیں ہوتا بھائی, یہ نہیں ہوتا. یہ تو بھائی اس کو ظاہر, کیونکہ پھر تو احساس ہی ختم ہو جائے گا نا. ابھی یہ احساس تو ہے کہ یار اس کو ختم کرو کسی طریقے سے, ہٹاؤ یہاں سے. تو یہ سب چیزیں ہیں میرے بھائی. اس لیے اسلام کا حکم یہ نہیں ہے کہ آپ کوئی عمل کرو اور آپ کہہ دو میرا ارادہ تکلیف پہنچانے کا نہیں تھا, اتنا کافی نہیں ہے. اس سے آپ کی چھوٹ نہیں ہوگی. آپ جب عمل کرو تو آپ کہو کہ میں عمل سے پہلے میں نے ارادہ کر لیا تھا کہ میں اس طریقے سے کام کروں گا کہ کسی دوسرے کے لیے تکلیف کے تمام آپشن بند. پھر بھی اگر تکلیف پہنچ جائے پھر انسان
معذرت بھی کرے, سوری بھی کرے, پھر بھی ہو جاتی ہے بعض دفعہ, نہ چاہتے ہوئے بھی ہو جاتی ہے. لیکن یہ تو طریقہ ہی نہیں ہے بھائی کہ سب کچھ ہو رہا ہے, بندے مر رہے ہیں, اور آپ آخر میں سوری کر کے پتلی گلی سے نکل لو. سریا لے کے جا رہے ہو, بائک والا بےچارا غصے, ہمیں اس کو دیکھ کے ہنسی آئی جب اس کی بائک سریے کے اوپر آئی نا, پھر یوں اس کے بھی رقص و سرور کی محفل لگائی تھوڑی سی اس نے. جب رکا ہے تو وہ غصے میں وہ بنیر کا پٹھان جو ہے نا ایسا, لیکن بےچارا کیا کر سکتا تھا, سارا غصہ اپنے اوپر ہی اتار دیا اس نے. یوں اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا میں جا کے گردن سے پکڑوں, لیکن وہی بات ہے, اس نے کہا وہ تو نکل گئے, اب میں آدھا گھنٹہ ان کے پیچھے بھاگوں, اور وہ پیچھے پیچھے سریا بھی ہے, اس سے بھی بچ کے جانا پڑے گا. تو خیال آئندہ اس چیز کا ہمیں کرنا چاہیے. تو خیر میں اپنی بات کو بس سمیٹتا ہوں. تو اسلام انسانیت کا درس سکھاتا ہے, لیکن آج ہماری مذہبی رسومات اس میں انسانیت ختم. جلسوں میں روڈ بلاک ہو رہے ہیں, اور 40ویں کی چھٹی, اور تیجے کی چھٹی, اور جی آج چہلم ہے اس کی چھٹی. آپ کے فون کیا ہو گیا, وہ نیٹ ورک ہی بند ہوا ہے. ملیشیا سے ہمارے جاننے والے تاجر آئے, 10 محرم چل رہا تھا, آتے ہی ان کی میٹنگ تھی تجارت کی, کہہ رہے ہیں یار عجیب مصیبت ہے یار, کراچی ایئرپورٹ پہ اترا ہوں, جس میٹنگ میں فون کرنا ہے فون ہی بند. میں نے کہا بند, کیونکہ امام حسین 10 محرم کو شہید ہوئے تھے. کہہ رہے ہیں بھائی ہم نے تھوڑی شہید کیا تھا ان کو, خدا نخواستہ اور ہمیں سزا مل, ہم تو ان کی شہادت پہ غمزدہ ہیں. کیا ہم بھی مسلمان ہیں بھائی, ہم سیدنا حسین سے ہم بھی محبت کرتے ہیں. یہ محبت کا کون سا طریقہ ہے کہ آپ لوگوں کو عذاب میں ڈال دو؟ لیکن آپ دیکھو ربیع الاول میں بھی عذاب, محرم میں بھی, پھر چہلم کے الگ مسائل ہیں. تو حکومت پہ دباؤ ڈالو, یہ ساری چیزیں انڈور ہوں گی, روڈ پہ کچھ بھی نہیں ہوگا, روڈ چلنے کے لیے بس, اور کوئی کام نہیں ہوگا روڈ کے اوپر, لوگوں کے چلنے کے لیے, ٹریفک کبھی بند نہیں ہوگا. لیکن لوگ بھی دباؤ نہیں ڈالتے, بس ٹھنڈے پیٹوں برداشت کر رہے ہیں, اور مذہبی لوگ مذہب کے نام پہ منجن وہ لوگ بیچ رہے ہیں. تو مذہب یہ نہیں ہے, مذہب وہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے.